ہے۔ اگر آپ اپنی آزادی کے اندر کی جنگ لڑتے ہوئے مرتے ہیں تو آپ شہید کا رتبہ دیا ہے، اور پیغمبروں کے بعد شہداء کا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ دیا ہے۔ اس کا مطلب آزادی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ غلام قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں۔ اور اصل میں لا الہ الا اللہ ادھر سے ہی آزادی شروع ہوتی ہے۔ جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو یہ آپ کا آزادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اندرونی آزادی کہ جب آپ خوف، یہ بہت بڑا بت ہے۔ میری زندگی میں جو لوگ اوپر نہیں جا سکتے، وہ اپنے خوف کے اوپر قابو جو نہیں پاتا وہ اوپر نہیں جاتا کسی شعبے میں بھی۔ جو انسان خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا اس نے آج تک بڑا کام نہیں کیا۔ جو میں مثال دیتا ہوں، جو شخص سب سے پہلے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تھا آج سے کچھ 70 سال پہلے، تو اس سے پہلے سب لوگ جو اوپر چڑھنے گئے تھے ماؤنٹ ایورسٹ کے، وہ مر گئے تھے، اور شاید تھوڑے سے تھے جو بچ کے واپس آ گئے تھے۔ تو سوچیں کہ جب اس نے فیصلہ کیا چڑھنے کا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ ان لوگوں کے خوف دور کر دیا اللہ نے، وہ جو عرب جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، دو سپر پاور دونوں طرف، تو ان کو آزاد کیا خوف سے، بڑے انسان بنانے کے لیے جنہوں نے دنیا کی امامت کی۔ پھر ان کو جو کیریکٹر ہے، ایک بڑے انسان کا بڑا کیریکٹر ہوتا ہے، جو مثال دی صادق اور امین کی، سچا اور انصاف کرنے والا۔ جو ان کے صحابہ تھے سب لیڈر بن گئے، جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈرز بن گئے، انسانوں کو لیڈرز بنا دیا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت بلال جو غلام تھے، انہوں نے بھی 2 کیمپین جنرل بن کے لیڈ کی تھی، غلاموں کو انہوں نے جنرلز بنا دیا۔ جو مجھے سب سے پسند ہے مولانا رومی کی، جب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ سب انسانوں کے پاس پر ہے، لیکن اس پرواز کے لیے ایک راستہ چاہیے، اور وہ راستہ آپ 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی ہے۔ وہ والا راستہ ہے پرواز کا، وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ ابھی تک۔ سوچیں کہ آپ مکہ مدینہ جائیں، سب سے زیادہ آپ کو مسلمان پاکستانی ملتے ہیں۔ میں تو جب بھی گیا ہوں مجھے سب سے زیادہ وہاں پاکستانی نظر آئے، مسلمان۔ یہاں سب سے زیادہ عشق کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عاشق رسول یہاں ہے۔ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ پوچھیں کہ کیوں ہماری یہ حالات ہیں آج، کہ دنیا میں گھٹنوں پہ پھر رہے ہیں، بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں، ملک غریب ہے، لیکن پاکستانی امیر ترین ہے، اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، لیکن ملک غریب ہے، کیونکہ ہم اتنا دور چلے گئے اس پیغام سے جس پیغام نے مسلمانوں کو اوپر لے کے گیا تھا۔ ایک دفعہ جو ایک پیغام اوپر لے کے گیا تھا، آج ہم ان پیغام سے دور چلے گئے، اور وہ جو ملک آج اوپر ہے، اور میں ان برطانیہ میں میرا بڑا وقت گزرا اسٹوڈنٹس لائف پہ، یونیورسٹی گیا، پھر میں کرکٹ کی وجہ سے، تو آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ جائے گا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے، تو وہ یہ نہیں تھا کہ رحمت المسلمین، نہیں تو ہو سکتا صرف ہم ہی مسلمان ہی اوپر جاتے ان کے پیغام پہ چل کے، لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو جو بھی انسانی معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا، جس طرح مسلمان تب اوپر گئے تھے۔ مدینہ کے بعد کئی 100 سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ آج ہمیں پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے اس رات کو، یہ بڑی عظیم رات ہے کہ جس دن اللہ کی کتاب ہمارے پہ نازل ہوئی تھی۔ ہم کتاب کی اتنی
कदर करते और हमेशा करनी चाहिए, अल्लाह की किताब है, लेकिन हमने उसके ऊपर अमल नहीं करते। उसके ऊपर हम इश्क करते हैं अपने रसूल से, लेकिन उनकी सुन्नत पे नहीं चलते। और अगर आज आप अपने हालात देखें तो सबसे बड़ी वजह यह है, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि जब भी मुसलमान माशरा ऊपर जाता है, वो वापस जाता है वो मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर, और फिर ऊपर आता है, और जब वो नीचे आता है तो उनसे दूर चला जाता है। हमारे लिए आज सबको ये सोचना चाहिए कि हम अब कैसे इस कौम को ऊपर ले जा सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि वो जो बड़े सीधे सीधे असूल है कि जब तक हम इस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं पैदा करेंगे और उसके लिए जंग नहीं लड़ेंगे, हम आजाद नहीं होंगे। और जब तक हम आजाद नहीं, हम ऊपर नहीं जा सकते, हमारी परवाज ऊपर नहीं जाएगी। और अदल इंसाफ कभी भी जो ताकतवर, जो माफियाज, जो एक करप्ट निजाम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी इंसाफ नहीं आने देंगे, क्योंकि वो एक जुल्म के निजाम से वो फायदा उठा रहे हैं। छोटा सा तबका है, वो नहीं आने देगा। वो पूरा जोर लगाएगा कि लोगों को गुलाम रख के और खुद वहां याशियां करें, पैसे चोरी करें, बाहर इनके बड़े बड़े महलात हैं, वो कभी नहीं आने देंगे। और ये याद रखें, आजादी इसलिए तो अल्लाह ने इतना बड़ा जो अपनी आजादी के लिए लड़ता है या गाजी या शहीद का रुतबा दिया है, क्योंकि गुलाम ही बन सकते हैं। गुलाम की परवाज कुछ नहीं होती, गुलाम कौमें ऊपर नहीं जा सकती, सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाते हैं, जो कि अगर आप गौर करेंगे तो मदीना की रियासत में आजाद हुए थे इंसान। अदल और इंसाफ सबसे पहले कायम किया था, कोई कानून के ऊपर नहीं। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी सजा मिलेगी। बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, वो चोरी करता था उसको पकड़ता नहीं थी, और सिर्फ कमजोर चोरों को जेलों में डाला जाता था, कौमें तबाह हो जाती थी। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत अली पहले जब वो खलीफा बने, पहले बयान में कहा कि मैं इंसाफ कायम करूंगा, मैं ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊंगा। ये सबसे बड़ी एक मुसलमान माशरे के अंदर जब आप कहते हैं ना हम शरिया चाहिए, तो सबसे पहला काम है अदल और इंसाफ कायम करो। जब तक वो नहीं है, एक कौम ऊपर नहीं जा सकती, खुशहाल नहीं हो सकती। हम सुनते थे जी मैं एशियन टाइगर बना दूंगा पाकिस्तान को, या मैं कोई लाहौर को पेरिस बना दूंगा। कोई आज तक एशियन टाइगर या पेरिस नहीं बना जब तक वह रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब तक इंसाफ नहीं होता। डेनमार्क नंबर 1 है 140 मुल्कों में रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ के इंडेक्स में 140 मुल्कों में डेनमार्क नंबर 1 है, पाकिस्तान 129 नंबर है 140 में से। और वहां $68,600 उनकी औसत आमदनी है।